بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے حبیب پاک صاحب الاولاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آپ سب کو، ہم سب کو فیوز و برکات جیلانی سے مسلسل بہرور اور فیضیاب فرما رہا ہے۔ مولا تعالیٰ اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کی اس خصوصی امتیازی خدمات کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ خدا وحدہ لا شریک ہم سب پر اپنی رحمت کاملہ اور ہمارے سینٹر کی اس خصوصی خدمت کو قبول فرمائے۔ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 یعنی 29 کا فاتحہ یعنی افتتاحیہ کل آپ نے سن لیا، جس کا عنوان تھا آزمائش نیکوں کی تقدیر ہے۔ نیک لوگوں کو ہی آزمایا جاتا ہے، جو خدا کی بارگاہ میں کچھ اسٹیٹس رکھتے ہیں، کچھ لیول رکھتے ہیں، انہیں ہی آزمایا جاتا ہے اور انہیں ہی آزمایا جائے گا۔ حدیث کے حوالے سے بھی یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا۔ فإن كانت فی دینہ صلابۃ زید علیہ وإن كانت فی دینہ خفۃ یا رقۃ خفف علیہ، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جس کی دینداری میں تسلب ہوگا، صلابت ہوگی، انہیں اللہ پاک زیادہ آزمائے گا۔ خدا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، مولا تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور انہیں پائے ثبات نصیب فرمائے، استقامت دینی نصیب فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری کتاب غوث اعظم و ترجمہ بسم اللہ اور اسی طرح حروف مقطعات کی ترجمانی، دونوں میری کتاب اس سلسلے میں ہے۔ آج میں اسی کا کچھ نہ کچھ شہپارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ غوث پاک نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی ہے، وہ آنے والے یعنی جتنی بھی آیت ہیں، مثلاً دیکھیں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر سورہ عنکبوت میں 69 یعنی 69 آیتیں ہیں کل۔ ان 69 آیتوں کی مناسبت سے اللہ سبحانہ کی اللہ کی رحمان کی اور رحیم کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ جو مواد، جو مضامین سورہ میں ہے، ان تمام مضامین اور عنوان کو کے تحت بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح
اس کے بعد جو جیسے حروف مقطعات کا کوئی سنٹینس آئے گا، الف لام میم یا ہا میم، اس کی بھی ترجمانی اسی حساب سے کرتے ہیں۔ 3-4 لائن ہوتا ہے، مثلا اس میں دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 الف لام میم کے بعد 7 لائن اپنی فیوز و برکات سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں، مگر پوری 69 آیتوں کا خلاصہ ایک دم نظر آتا ہے، پوری 69 آیتوں کا۔ جی شمشاد خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، آپ توجہ سے سنیں، یہی بہت بڑی غوث پاک کا درس سننے کے لیے، ان کے درس کو سننے کے بعد دعا کی گزارش مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ سلطان الاولیاء ہیں، وہ آپ کی خبر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب ان کے مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ عبد القادر شیء للہ، المدد باذن اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی ہر منوکامنا پوری ہو۔ اور ابھی سنیں خصوصاً غوث پاک کے فیض و برکات سے بھرے ہوئے تفسیر جیلانی کا درس، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی تسمیہ کی تفسیر سنیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب لفظ اللہ کی تفسیر 1-2 لائن میں غوث پاک فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں الذی کلف عبادہ بما کلف لیتأدبوا بآداب العبودیت حتی یستعدوا لفیضان آثار الربوبیہ۔ کیا بات ہے کہ اس اللہ کے نام سے شروع جس نے اپنے بندے کو ان کی استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق مکلف فرمایا، اور تکلیف کیوں دی، مکلف کیوں فرمایا؟ لیتأدبوا بآداب العبودیت، تاکہ آداب عبودیت سے وہ سرفراز ہو سکے، وہ بندہ ہے اسے احساس ہو۔ نیز یستعدوا لفیضان آثار ربوبیت، اور ربوبیت کے آثار کے فیضان حاصل کرنے کے لیے تیار رکھ سکے۔ یہ ہے بسم اللہ میں اللہ کی شان، اور یہ لفظ اللہ کی تفسیر اور اس کی شان بیان اللہ پاک غوث پاک نے سورہ عنکبوت کی بسم اللہ کی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک دم وہی پہلو ہے، بندوں کے مکلفات بیان ہو رہے ہیں، تکلیفات جو دی گئی ہیں، کیا کیا، کیسے کیسے، کیوں کیوں، اور وہ اسی مناسبت سے کہ اس اللہ کے نام سے جو اپنے بندوں کو مکلف بنایا آداب عبودیت کی سیکھ کے لیے، کہ تم بندے ہو، یہ بات تمہیں ہمیشہ اپنی ذہن و فکر میں رہنی چاہیے۔ چاہے آج کے حساب سے کہوں آسمان پر چلے جاؤ، سورج پر چلے جاؤ، چاند پر چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، عبدیت سے، بندے سے مکتی نہیں مل سکتی۔ یہ احساس بندے کو اللہ پاک بار بار دلانے کے لیے انہیں مکلف بنایا، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، احکام کا، فرامین کا۔ الرحمن کی صفت میں اللہ پاک کے عظیم الشان ولی غوث پاک فرماتے ہیں علیہم بافاضۃ ما یصلحہم عما ہم علیہ من المفاسد البشریہ۔ وہ اللہ یا اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ کس طرح؟ مفاسد بشریہ، یعنی بشری مفسدات جو ہیں، بشری فسادات جو ہیں، انسان کے اندر جو غلط کام یا امور یا باتیں ہیں، ان باتوں کی اصلاح کر کے ان پر فیضان کر کے، یا اللہ پاک ان پر رحم فرمانے والا اس طرح سے کہ ان پر فیضان فرماتا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ انہیں صالح فرماتا ہے، ان کی اصلاح فرماتا ہے، ان تمام اعمال سے جن پر وہ جکڑے ہوئے ہیں، یعنی مفاسد بشریہ سے۔ برے انسان برے نہیں ہوتے، انسان کو تو اللہ پاک نے پیدا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین کیلنڈر میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اعمال انہیں برا کر دیتا، اگر برے ہیں تو وہ اعمال برے کر دیتے، اچھے ہیں تو اچھے کر دیتے۔ تو مفاسد بشریت سے بچاتے ہوئے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ پاک ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ اور رحیم کی تفسیر میں فرماتے لہم یوصلہم، اور ان پر رحم فرمان، نہایت مہربان ہے، اس طرح کہ یوصلہم بعدما امتثلوا، کہ جب وہی بندہ اللہ کے اوامر کی
بجا آوری کر لیتا ہے تو اوامر الہیہ جو اللہ پاک نے احکام دیے تھے ان کو بجا لاتا ہے، تو بجا لانے کے بعد انہیں الی اقصی اس انتہائی کمال کے درجے کو پہنچا دیتا ہے کہ حیّ لہم، جو ان کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے، یعنی درجات علیہ اور مقامات ثنیہ، دونوں کا مفہوم قریب قریب ایک، یعنی اللہ پاک عظیم عظیم مقامات اور عظیم عظیم درجات سے انہیں فیضیاب فرماتا، مستفیض فرماتا ہے۔ پورے کا خلاصہ کیا نکلا کہ بندے یعنی اللہ کے نام سے شروع جو مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ کا ترجمہ تو اب تک یہ سنے، غوث پاک نے کہا کہ نہیں، اس اللہ کے نام سے شروع جو بندوں کو مکلف بنایا ہے آداب عبودیت کی سیکھ کے لیے، یہ اللہ کی شان۔ اس اللہ کے نام سے شروع جو رحم فرمانے والا ہے بندوں پر، ان کو مفاسد بشریہ سے بچاتے ہوئے ان کی اصلاح کرتے ہوئے، اس اللہ کے نام سے شروع جو رحم فرمانے والا ہے بندوں پر، انہیں درجات علیہ اور مقامات ثنیہ کا ایصال عطا کرتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہوئی تفسیر تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جیلانی۔ اب آپ ذرا سمجھیں، دنیا کے تمام مفسرین کی بارگاہوں میں آپ جائیں، اٹھا لیں کتاب، ہر سورہ سے پہلے جو بھی بسم اللہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ بشمول آپ سورہ نمل کے بھی بسم اللہ کا ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو ترجمہ یہی ہوگا، چاہے مصاحبت کا مانا جائے، باکو معاونت کا مانا جائے، یا کچھ بھی، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا، یہی ترجمہ ہوگا۔ اس طرح ترجمہ نہیں ہوگا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جس نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا آداب عبودیت کی سیکھ کے لیے، آثار ربوبیت کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کا سلیقہ عطا کیا۔ رحمان کا الگ ڈیفینیشن صرف رحم فرمانے والا نہیں، بلکہ مفاسد بشریہ سے ان کی اصلاح کرنے والا۔ یہ ہے شان تفسیر جیلانی، اور یہ ہے شان علم جیلانی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سال بھر کے بعد صرف 11ویں میں نیاز کر دینے والی شخصیت کا نام نہیں، وہ امام المفسرین ہیں۔ میرے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یوں ہی نہیں کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، یعنی صحابہ اور تابعین کے بعد کا جو کانسیپٹ ہے، سب سے زیادہ معرفت ربانی اور علم الہی غوث پاک کو ہے، صحابہ اور تابعین کے بعد۔ بڑی بات ہے نا، آپ ولی کو بس اتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیٹا مل جائے یا آپ کو بس آپ کی منوکامنا پوری ہو جائے، نہیں، ولایت کی سب سے بڑی اعلیٰ اور معیار توحید کیا ہے؟ تقوی، ایمان کے بعد تقوی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت بلاکھوں سلام۔ دیکھا آپ نے، اس میں آپ نے اللہ رحمان رحیم، ایک دم سمپل سا ترجمہ، سب جانتے ہیں کہ رحم فرمانے والا، نہایت، بڑا، یہ سب خالی الفاظ ہوتے ہیں رحمان رحیم، لیکن اتنے جو 4 لائن میں، 1 2 3 4 لائن میں بسم اللہ کی تفسیر کیا، اور بھی الگ الگ کر کے، اللہ کی الگ، رحمان کی الگ، رحیم کی الگ۔ یہ ہے، آپ خود بھی انشاءاللہ کبھی ممکن ہو تو مطالعہ کریں، انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جیلانی کی کبھی مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس 6 جلدیں ہیں الحمدللہ، قریب اگر ہیں تو کبھی آئیں، دیدار کریں، چومیں، بوسہ دیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو فیض و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوئی۔ میرے پاس میری کتاب غوث اعظم ترجمہ بسم اللہ، جو تقریباً 100 پیج سے بھی زیادہ کی کتاب ہے، 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو لاک ڈاؤن سے پہلے شروع کیا تھا میں نے، اور لاک ڈاؤن کے بعد تک میں اس کو پورا کیا تھا الحمدللہ۔ وہ چھپ کر کے بھی آ گئی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد پھر حروف مقطعات، ان کی بھی دیکھا میں نے، پوری دنیا کی تفسیر میں آپ چلے جائیں، بشمول عربی، اردو، ہر زبان کی تفسیر میں چلے جائیں، حروف مقطعات کے نیچے بالکل خالی جگہ ہے۔ مدارس اسلامیہ میں آپ چاہے تفسیر جیلانی، تفسیر جلالین ہو، مدارس جو بھی ہوں، ان کے بھی نیچے آپ دیکھیں گے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ لکھا رہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد اس سے کیا ہے زیادہ جانتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سلطان العارفین کیسے ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائیں
کہ حروف مقطعات بھی، میں نے اپنی کتاب 40 پیج کی کتاب ہے شان خیر الورا بزبان غوث الورا، اور اس میں تمہیداً کہا میں نے حروف مقطعات کی تفسیر جیلانی یا ترجمہ جیلانی ترجمانی، ترجمہ تو نہیں ہے، ترجمانی، حروف کی ترجمانی، حروف مقطعات کی ترجمانی، اس کے اندر کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے۔ وہ ظاہر ہے یہ اللہ کی صفت ہے، کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اور اولیاء اللہ صفت الہیہ ہی کے مظہر ہوتے ہیں، اور غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہیں، صفات الہیہ کے مظہر اور ان کی معرفت کتنی ہوگی، سلطان العارفین ہے۔ آپ دیکھیں الف لام میم آیت نمبر 1، اس میں آپ دیکھیں ترجمانی، پہلے عربی جملے سنیں۔ الف لام میم، اس کو 3 حصے میں کر دیجئے، الف کو ایک حصے میں، لام کو ایک حصے میں، اور میم کو ایک حصے میں کر دیجئے۔ تینوں کو ایک حصے میں کریں گے تو عربی سے اشارہ غوث پاک نے کیا کہ الف سے اشارہ ایھا الانسان الاکمل الاعلم، اے انسان مکمل، اے انسان کامل، اے انسان عالم، سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ، سب سے مکمل، ہر عظمتوں میں، ہر عظمتوں میں، رفعتوں میں مکمل۔ اور لفظ انسان کہہ کر کے دیکھیں عقیدہ توحید کی جو عظمتیں بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ خیر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کتاب کے وہ الفاظ جو میں نے خود لکھے ہیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ دیکھیں آپ، اور اس کا ترجمہ میں 1 2 3 4 5 6 7 لائن پر مشتمل عربی غوث پاک نے اس کا ترجمہ آپ کو سامنے پیش کروں۔ اور بتایا میں نے کہ الف سے اشارہ ایھا الانسان الاکمل الاعلم، لام سے اشارہ اللائق لفیضان لوامع انوار الوجود، اور میم سے اشارہ مؤید الملازم لاستکشاف مکنونات ما فی مظاہر المکونات من المعظمات آثار الالوہیت و مکرمات انواع الربوبیہ۔ آپ ترجمہ دیکھیں اور پھر ایمان تازہ کریں۔ الحمدللہ، اے مخلوقات میں سب سے کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا آپ دیکھیں، آپ نے کبھی میری گفتگو یا میرے بیانات سنے ہوں گے تو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، قرآن خطاب ہے، اللہ مخاطب ہے، رسول اللہ مخاطب ہیں۔ ذرا اس کو محسوس کریں آپ، یہ اشارہ حروف مقطعات میں اللہ پاک نے ہر جگہ فرمائی۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک اشارہ کیا تھا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، یعنی عشق میرے نبی کی طرح اللہ سے کوئی نہیں کر سکا، نہ کرے گا، اول بھی وہی آخر بھی وہی، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ، وہی یاسین۔ قرآن یعنی عمل بالقرآن، فرقان حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والے، یاسین سید المرسلین، طٰہٰ طیب و طاہر پاکیزہ۔ کیا بات ہے! خیر، اے مخلوقات میں سب سے کامل، ایھا الانسان الاکمل الاعلم، یہ ترجمہ، اور سب سے بڑے جان مطلب علم والے، یہاں تک۔ اب اللائق لفیضان، دوسرے لام کا اشارہ دیکھیے، اس کا ترجمہ، اے انوار الہی کی چمک، وجود الہی کی تجلیات، جود و سخا، فضل و کمال الہی کے فیضان کے لائق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے سارے جہان میں چھپے ہوئے، یعنی الوہیت کے بڑے بڑے آثار، ربوبیت کی معظم قسمیں، بڑی بڑی قسمیں، جو ظاہر و باطن اشیاء کی پیشانیوں پر پے در پے بغیر انقطاع اور بغیر اختتام کے ازلیت اور ابدیت کا تصور دیتے ہوئے، غفلت و نسیان کا خاتمہ کرتے ہوئے، کمیوں کی بے کنی کرتے ہوئے اس طرح ظاہر ہیں کہ اللہ کے علم حضوری کے احاطے سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں۔ لا يعزب عن حیطت حضرت علمہ ذرۃ من ذرائر ما ظہر، یہ ہے اور نہ ہی نظر الہی کی سورج کی چمک سے علیحدہ۔ یہ پورے 7 لائن پہ الف لام میم سے کیا سمجھے آپ؟ عمدۃ المفسرین غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ان مبارک 6-7 سطروں میں، 1 2 3 4 5 6 7، اپنی مبارک 6-7 سطروں میں سورہ عنکبوت کی کل 69 آیات کو ان 3 حروف مقطعات میں الف لام میم
جیلانی ترجمانی کے آئینے میں عقیدہ رسالت کی اہمیت اور شان خیر الورا کو اجاگر فرما کر معرفت ربانی کا امت محمدیہ کے سامنے اظہار فرما کر توحید و رسالت سے جوڑنے کا کام اس طرح فرمایا کہ ایمان تازہ، ایقان روشن، زنگ آلود فکروں کو صیقل فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میری کتاب شان خیر الورا بزبان غوث الورا کا شاہپارہ تھا اور تراشا تھا۔ انشاءاللہ وہ بھی کتاب میسر ہے۔ اب یہ نہیں کہیے گا کہ دے دیں، اگر آپ ہیں تو سینٹر آئیں یا پھر جو بھی ممکن ہو، کتاب اویلیبل ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھا آپ نے غوث پاک نے حروف مقطعات کی بھی ترجمانی فرمائی۔ ترجمہ کہتے ہیں ایگزیکٹ لفظ کا ترجمہ کرنا، اور ترجمانی کہتے ہیں لفظ کی گہرائی کو پیش کر دینا، گہرائی کو، اندر کے باطن کو پیش کر دینا۔ ترجمانی یوں کہیں صفات کو پیش کرنا، ایکسپلینیشن ان چیز کی کرنا جو ان کے اندر ہے۔ ضربہ مانے مارنا، لیکن ضرب کی گہرائی کو پیش کرنا، یہ اس کا مفہوم بیان کر دینا، اس کا پوری وضاحت کر دینا، یہ ترجمانی ہے۔ یہ آیت نمبر 2 تسمیہ کی بھی تفسیر سن لی آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ الف لام میم کی بھی تفسیر، کیا کہیں گے، تفسیر تو نہیں کہیں گے، ترجمانی سن لی آپ نے۔ الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا، الحمدللہ۔ خیر، اب ذرا ایک آیت اور دیکھیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ احسب، حمزہ استفہام ہے، حسب یحسب، سمع یسمع، یا حسب یحسب، یہ خود ایک ام الابام میں سے۔ حسب یحسب فعل ماضی ہے، کیا دیکھیں، وظن، حسب کی تفسیر ظن، کیا گمان ہے، الناس لوگوں نے گمان کیا ہے۔ لوگ کی تفسیر کہہ رہے ہیں المنہمکون فی الغفلۃ والنسیان، وہ لوگ جو غفلت و نسیان میں بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں یہ گھمنڈ ہے، یہ گمان ہے، یہ سوچ ہے ان کی، کیا ان یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ یترکو کی تفسیر 2 لائن میں فرما رہے ہیں غوث پاک، ایہملوا علی ما هم علیہ من عدم مطابقت قلوبہم لافواہہم، یعنی انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان پر جن پر وہ ہیں۔ اب کن پر ہیں، من بیانیہ عدم مطابقت قلوبہم لافواہہم، کہ ان کا دل ان کے منہ سے مطابقت نہیں رکھتا، ان کے دل ان کے منہ سے مطابقت نہیں، دل میں جو ہے وہ منہ میں نہیں، منہ میں جو ہے وہ دل میں نہیں، جو بول رہے ہیں وہ دل کی بات نہیں، جو دل میں ہے وہ بول نہیں رہے۔ تو یہ جو قلوب و افواہ، فمن کی جمع، قلوب و افواہ کی جو عدم مطابقت ہونے کے باوجود کیا چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَأَعْمَالُ لِأَفْوَاهِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ بِنِيَّاتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ بِحَالَاتِهِمْ۔ اچھا، ان کے دل نہ تو ان کے منہ کے مطابق ہیں، نہ اعمال کے مطابق ہیں، یا یوں کہیں نہ ان کے اعمال ان کی نیتوں کے مطابق ہیں، اور نہ ان کے افعال ان کی حالتوں کے مطابق ہیں۔ ایسے لوگ اگر وہ صرف یہ کہیں آئی ایم ویری ویری مسلم، آئی ایم ویری ویری مسلم، یعنی ان یقولوا بمجرد، محض یہ کہہ دینے سے کہ آمنا، بس ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، بلا موافقت من قلوبہم مع ان، بغیر اس جملے کی موافقت کے دل کے، یعنی یہ جملہ ان کے دل کے مطابق نہیں بل منہ سے خالی کہہ رہے ہیں، وہ یقولو قول کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کے دل سے یہ جملہ مطابقت نہیں کھاتا۔ مع ان الایمان، غوث کہتے ہیں دیکھیں، مع ان الایمان فی الاصل هو الاذعان والقبول والاخلاص بالقلب والانقیاد والتسلیم بالجوارح والآلات من لوازمہ۔ کیا بات ہے، باوجود کہ ایمان نام ہے حقیقتاً اذعان کا، یقین کا، قبول کا، والاخلاص بالقلب کا، دل کے ساتھ مخلص بننے کا، والانقیاد والتسلیم بالجوارح، اور اپنے پارٹس آف باڈی، پورے جسم کے اعضاء کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دینے کا، اعضاء و آلات پورے لوازمات کے ساتھ، پوری جو کام جس کا ہے، ہاتھ کا، پاؤں کا، پورے بال سے لے کر کے ناخن تک جھکا دینے کا۔
وہم لا یفتنون، اور محض ان کی زبان بس آمنا آمنا بک بک کر دے اور وہ گمان کر لے کہ ہم نے منہ سے کہہ دیا ہے. لا یفتنون، یہ کہہ دینے کے باوجود ان کو آزمایا نہیں جائے گا. غوث پاک نے لا یفتنون کی تفسیر فرمائی ای لا یمتحنون، امتحان نہیں لیا جائے گا، آزمائش نہیں ہوگی. بلا، خود غوث پاک کہہ رہے. کیا بات ہے، دیکھیے اللہ پاک نے سوال کر دیا، غوث پاک جواب دے رہے ہیں. سوال اللہ کا ہے، جواب ولی اللہ کا ہے. فرماتے ہیں بلا واللہ، یعنی اس میں پوری عبارت، پوری حقیقت کیا ہے اس کے اندر؟ اے قادریو محسوس کرو، اے علم سے شغف رکھنے والو اور اے توحید کی معرفت کے حصول کا جذبہ رکھنے والو، سنو، بے شک آزمایا جائے گا. واللہ، آزمائے گا. کہتے ہیں لنبلونہم، ہم ضرور انہیں آزمائیں گے. غوث پاک اللہ کی مراد پیش کر رہے ہیں. وَنَخْتَبِرْ لَنَبْلُوَنَّهُمْ وَنَخْتَبِرَنَّهُمْ، ضرور اختبار کریں گے، آزمائش. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈرا کر کے، وَالْجُوعِ، بھوکا رکھ کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے، وَالْأَنفُسِ، جان لے کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، پھل دے کر کے، حَتَّى ظَهَرَ إِخْلَاصُهُمْ فِي جَمِيعِ مَا آمَنُوا، یہاں تک کہ ان کا اخلاص ان تمام میں ظاہر ہو جائے جن تمام پر وہ ایمان لائے ہیں. فَتُرَتَّبُ خِلَاصُهُمْ حِينَئِذٍ عَلَى إِخْلَاصِهِمْ، اور اس وقت ان کی خلاصی ان کے اخلاص پر مرتب ہو جائے. اچھا، یعنی وہ جتنی بھی چیزیں غیر شرعی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور اپنے اخلاص کو غالب کر دیں، یا اخلاص پر یہ ساری چیزیں بالکل مرتب ہو جائیں. اگر مال دیے گئے ہیں تو مال میں بھی اخلاص للہیت ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کا حامل. خوف ہے تو خوف کا بھی پیمانہ خوف الہی ہو. جان اللہ نے دی ہے آپ کو، اولاد دی ہے تو اولاد بھی اللہ کے لیے استعمال ہو. پھل دیے ہیں، چاہے وہ پھل اولاد کی شکل ہو یا فروٹس، یہ جتنے بھی سبزیاں جتنے سب ہے، عام ہے. بہرحال اللہ تعالی اس آیت میں تو کلیئر کہہ دیا کہ کیا آمنا کہہ دینے سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا صرف مومن ہوں کہہ دینے سے تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش ہوگی. وہم لا یفتنون، آزمائش نہیں ہوگی. آیت نمبر 3 میں تو بڑی تفصیل ہے، لیکن غوث پاک نے آیت نمبر 2 ہی کی تفسیر میں کہہ دیا کہ یقیناً اللہ پاک خود فرما رہا کہ ہم آزمائیں گے. اس کے اندر کی گہرائی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. خاص طور سے 4 چیز کا ذکر فرمایا جو آیت نمبر 2 میں بھی ہے، سورہ نمبر 2 میں بھی، ہاں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزوں سے اللہ پاک آزمائے گا، خوف سے آزمائے گا. دیکھیں نا جیسے بجلیاں گر جاتی ہیں، ڈر ہوتا ہے. اب یہ ڈر اگر اللہ منہ سے نکالتا ہے تو یہ بھی آزمائش، غیر اللہ منہ سے نکالتا یہ بھی آزمائش. دیکھا، خوف دے کر، بھوک، کچھ کھانے پینے کے نہیں ہے تو اس بھوک سے کہیں آپ شکوا تو نہیں کر رہے ہیں، اس عالم میں بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی آزمائش. مال دیا، کثرت دیا اللہ تعالیٰ نے، جان دیا، پھل دیا، ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. بہرحال آج کے درس میں جو آیت نمبر 2 تک کا درس ہے، 3 باتیں اگر دیکھیں ترتیب سے تو ایک تو تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک الف لام میم یعنی حروف مقطعات کی ترجمانی، اور خصوصاً اس میں جو عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کے آئینے میں جو عقیدہ رسالت دیا اللہ تعالیٰ. ظاہر الف لام میم یہ آئینہ توحید ہے، تو اللہ کا کلام ہے تو آئینہ توحید ہے، اور اس میں عقیدہ رسالت جو اللہ پاک نے پیش فرمایا، جس کو غوث پاک نے ظاہر فرمایا، اور ہم سب مریدوں نے الحمدللہ، ہم سب چاہنے والوں نے الحمدللہ، اہل ارادت نے ان کو سنا، فیضیاب ہوئے. اور اس کے بعد جو مکلفات کا عنوان دیا مومنوں کے لیے کہ کیا کیا تمہیں اللہ پاک نے دیے ہیں،
اور یہ تمام چیزیں جو اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں، ان تمام چیزوں کا استعمال، خوف کا استعمال، جوع بھوک کا استعمال، نقص اموال کا استعمال، جانوں کا استعمال، ثمرات کا استعمال، یہ سب کا استعمال کیسے کر رہے ہو آپ، یہ مین چیز ہے۔ اگر آپ نے ان سب کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کیا، یعنی خوف بھی اگر چاہے اللہ کے علاوہ کسی بھی زاویے سے آپ کو ہو، کسی بھی زاویے سے آپ کو خوف ہو، مگر اس خوف کو بھی آپ نے خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، اللہ اگر اس خوف میں تیری رضا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے بجلی گر رہی ہے، کڑک رہی ہے، بارش خوب ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا، زیادہ تیری ساری ان سب کا بھی جو خوف ہے، بس اس عالم میں بھی اے اللہ بس تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تو اگر مخلوق سے ڈرانا چاہتا ہے تو ہم پھر بھی تیری بارگاہ میں راضی ہیں۔ غم، خوف، ان تمام چیزوں کو بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہے تو الحمدللہ۔ بہرحال پہلے توحید کو اسٹرانگ کیا، پھر رسالت کو اسٹرانگ کیا، پھر اعمال کا پہلو دیا، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ بندہ مومن کو توحید کی دنیا میں آباد رہ کر، رسالت کی دنیا کو آباد رکھ کر کے، ان دونوں کے ہوتے ہوئے اعمالی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے۔ خدا کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، رسول کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا اور رسول پر صحیح عقیدہ اگر آپ کا ہوگا تب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ تم نماز نہ پڑھو، ہم مکہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے عالم میں امام الانبیاء، ہم صحابہ کی مثال دیں تو نہیں ہو سکتی امت ان کے برابر، مگر امام الانبیاء جنگ کے عالم میں بھی اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، آپ دیکھیں سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں وہ نماز نہیں چھوڑ رہے۔ اور آج کے پیر صاحب اتنے باکمال ہو گئے کہ وہ اپنے مریدوں کو اتنا کمانڈ دے رہے ہیں، بس نہیں، یہ تسویل الشیطان ہے، تغریر الشیطان ہے، یہ شیطانی وسوسے، یہ نفس امارہ۔ مریدوں کی تربیت کا سب سے پہلا مرشد پر لازم ہے کہ وہ خدا تک پہنچانے کے لیے وظیفے دے، خدا تک پہنچانے کی، اور سب سے بڑی تلقین نماز کی۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کی، صاحب استطاعت ہیں تو حج کی، اخلاق کی، آداب کی، خدا سے جڑنے والے ہر کام کی، رسول کی رضا کے ہر کام کی۔ پیر صاحب تک صرف مرید سمت ہو جائے، پہنچے نہیں، غوث پاک کہاں پہنچا رہے ہیں آپ کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی آپ کو خدا تک پہنچا، الف لام میم سے جو اللہ ہی کا کلام ہے رسول تک پہنچا رہے۔ یہ سب سے بڑا کام پیران پیر نے جب دیا تو دنیا کے ہر پیر کی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریدوں کو خدا اور رسول والا بنا دے، اہل توحید اور اہل رسالت، سچا پکا موحد مسلمان مومن بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق الہی بنا دے، محب خدا اور رسول بنا دے۔ یہ پیران پیر کا خصوصاً تفسیر جیلانی کے حوالے سے آج کا درس ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہماری توحید اسٹرانگ ہوئی ہے، اور الف لام میم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 سے جو عقیدہ رسالت اسٹرانگ ہوا، اور احسب الناس ان یترکوا سے جو اعمالی دنیا آباد ہوئی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ عقیدہ رسالت کی شان، عقیدہ توحید کی پہچان، عقیدہ رسالت کی شان اور اعمال مومن کی بان آن، یہ تین چیز ہے عنوانی آج کی اس گفتگو میں، یہ تین چیز خاص طور سے۔ غوث پاک نے عقیدہ رسالت کی شان بھی، عقیدہ توحید کی پہچان دیا، عقیدہ رسالت کی شان دیا، اور عقیدہ اعمال مومن کی آن بان دیا۔ خدا ہم سب کو غوث پاک کے فیوز و برکات سے ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، مشائخین، تمام سلاسل حقہ، قادریہ، برکاتیہ،
اصولاً قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، فروعاً برکاتیہ، حامدیہ، حمیدیہ، کالپویہ، نوریہ، عزیزیہ، اشرفیہ، حبیبیہ، رحمتیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مولا جو حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں، سب کی منوکامنا پوری فرما، اور بعد میں بھی اگر یہ میسج جائے مولا ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، عالم اسلام کو بلندی عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، بھارت کے مسلمانوں کو خاص طور سے پروردگار ان کے چھوٹے بڑے بزرگ ہر ایک کی حفاظت فرما۔ گھوسی کے مسلمان جو ابھی ظلم اور بربرتا کے شکار ہوئے ہیں مولا فرقہ پرست طاقتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ مولا ہم تیرے سب سے اعلیٰ حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے پروردگار اپنے حبیب کے جمال پاک نالین پاک کی برکتوں سے ان کے صدق و طفیل میں بھارت کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں جھکا دے مولا، ہماری بہو بیٹیوں کو نمازی بنا، غازی بنا۔ پروردگار جو بھی جہاں سے بھی جو بھائی بھی جس طرح سے بھی حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ہر ایک کی درخواستوں کو قبول فرما، خیر ہے عطا فرما، شر ہے نگاہ کو پھیر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، کل پھر میں انشاءاللہ آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں گا آیت نمبر 3، 4، 5 لے کر انشاءاللہ۔ جب تک اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔